بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گھریلو علاج اور وظائف چینل پر سب دوستوں خوش آمدید۔ آج انشاءاللہ گھریلو علاج اور وظائف چینل سے تربوزے کے حیرت انگیز فائدے بتائے جائیں گے۔ آپ اس ویڈیو کو اول تا آخر ضرور دیکھیے اور تربوزے کے فائدے جانیے۔ فائدوں کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہ ہے کہ میرے آقا حضرت امام احمد رضا خان روایت نقل کرتے ہیں کہ کھانے سے پہلے تربوزہ کھانا پیٹ کو خوب دھو دیتا ہے اور بیماری کو جڑ سے ختم کر دیتا ہے۔ کالی مرچی، کالا زیرہ اور نمک باریک پیس کر ایک بوتل میں محفوظ کر لیجئے۔ تربوزے پر چھڑک کر استعمال کیجئے۔ اس طرح تربوزے کی لذت میں بھی اضافہ ہو جائے گا اور وہ انشاءاللہ ہاضمے کی بہترین دوا ثابت ہوگا اور بھوک بھی چمک اٹھے گی۔ تربوزہ میٹھا ہونے کی پہچان: تربوزے کے مکمل چھلکے یا دھاریوں کا چھلکے پر گول دھبے ہوں تو ان کا سبز رنگ جتنا گہرا ہوگا اتنا ہی انشاءاللہ اندر سے لال اور میٹھا نکلے گا۔ تربوزے پر ہلکا سا ہاتھ مارنے پر مدھم سی آواز آنا اس کے عمد اور پکے ہونے کی علامت ہے۔ اگر حاملہ عورت تقریباً 125 گرام تربوزے میں تھوڑا سا شہد ملا کر روزانہ کھائے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے خوبصورت اور تندرست بچہ پیدا ہوتا ہے۔ تربوزے میں گلوکوز، فاسفورس، نشاستہ دار شکری، حیاتین، وٹامن اے، بی، فولاد، پوٹاشیم، کیلشیم اور گوشت پیدا کرنے والے اجزاء پائے جاتے ہیں۔ جن مریضوں کو پیشاب رک کر آتا ہو وہ تربوزہ استعمال کرے۔ یہ مثانے کو صاف کرتا ہے۔ تربوزہ مثانے کے درد اور اس کے زخم کے لیے بہترین چیز ہے۔ تربوزہ دل کو طاقت دیتا ہے، جگر و مثانے اور گردوں کی گرمی کو دور کرتا ہے۔ تربوزے کے استعمال سے ہاتھ پاؤں کی جلن، ناف کے مقام یا اس کے آس پاس بوجھ معلوم ہوتا ہو یا طبیعت بے چین رہتی ہو تو فائدہ ہوتا ہے۔ معدے میں جلن ہو تو اس کی اصلاح کرتا ہے۔ رات ہو یا دن تربوزہ کھا کر اوپر سے پانی نہ پئیں۔ اسے کھا کر فوراً سو جانے سے ہیضہ، کالرا ہو سکتا ہے۔ بلغم مزاج والے معدے کے مریض جن کو پٹھوں میں درد ہو، پیشاب زیادہ آتا ہو، شوگر کے مریض تربوزہ استعمال نہ فرمائیں۔ تربوزے کے چھلکے دودھ دینے والے جانوروں کو کھلانے سے ان کا دودھ بڑھ جاتا ہے اور جانور موٹے ہو جاتے ہیں۔ تربوزہ رمضان المبارک میں سحری کے وقت کھا لینا روزے میں پیاس کو تسکین دیتا ہے۔ گرم مزاج والے کو خاص کر رمضان المبارک میں تربوزہ موافق ہے۔ تربوز گرمی کے بخار کو فائدہ دیتا ہے۔ جس دن تربوزہ کھائیں چاول ہرگز نہ کھائیں۔ گردے اور مثانے کی پتھری کو تربوزہ توڑتا ہے۔ رمضان المبارک میں افطاری کھانا کھانے کے 2 گھنٹے بعد تربوزہ کھائیں۔ تربوزہ جسم کو موٹا کرتا ہے۔ تربوزہ دل کو فرحت دیتا ہے۔ تربوزہ خون کی تیزابیت اور گرمی ختم کرتا ہے۔ تربوزہ ٹائیفائیڈ میں بہترین غذا ہے۔ سحری کے وقت تھوڑا سا تربوزہ کھا لینا سارا دن لو اور گرمی سے بچاتا ہے۔
मुख्तलिफ बीमारियों से बचने के लिए गर्मी के मौसम में तरबूज ज़रूर खाना चाहिए। खून की कमी, जिगर की कमज़ोरी, बदहज़मा, फसाद खून, खून की खराबी और तबखीर दूर करने के लिए तरबूजा बेहतरीन ग़िज़ा है। तबखीर यानी वो बुखारात, भाप जो खाने के बाद दिमाग को चढ़ते और जिस्म को गर्म मा देते हैं। गर्मियों के रमज़ान मुबारक में तरबूज का इस्तेमाल इंशाअल्लाह बेहद फ़ायदेमंद है। ये आपकी पानी की कमी को भी दूर करेगा, आपकी तवानाई ताकत बहाल करेगा और सारा दिन प्यास का एहसास भी ना होने देगा। तरबूजा खाने से सीने की जलन में फ़ायदेमंद है। तरबूजा हीट स्ट्रोक से बचाता है, जिस्मानी तवानाई बढ़ाए। तरबूजा विटामिन बी के हुसूल का जरिया है जो कि जिस्म में तवानाई की फराहमी का जिम्मेदार होता है। इसमें एक जो प्यास को बुझाता है, जबकि गर्मी के एहसास पर काबू पाने में भी मदद देता है। ख़ुसूसन रोज़ों में इफ्तारी के लिए फ़ायदेमंद है क्योंकि इस वक्त प्यास की शिद्दत होती है। शरीयानों और हड्डियों को सेहतमंद बनाता है, जिस्मानी चर्बी में कमी लाता है, आँखों की सेहत बेहतर बनाता है, जिल्द को बचाता है। इसमें लाइकोपेन होता है। ये एंटी ऑक्साइडेंट जुज़ जिल्द को सूरज की शुआओं से होने वाले नुकसान से बचाता है। तरबूजे के और भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, बहुत ही ज़बरदस्त इसके फ़ायदे हैं तरबूजे के। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए। घरेलू इलाज और वज़ाइफ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन के बटन को दबा लीजिए ताकि आइंदा आपको इस घरेलू इलाज और वज़ाइफ चैनल से अच्छे फ़ायदे वाले चीज़ें और नुस्खे, टोटके, घरेलू इलाज और वज़ाइफ मिलते रहे। नेक्स्ट